بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ الکافی سے ہمارے پاس کتاب توحید کا موضوع چل رہا تھا، جس میں باب نمبر 3 ہم نے اگلے درس میں شروع کیا تھا، پچھلے درس میں، اور 3 حدیثیں تھیں آپ کی خدمت میں، تینوں حدیثیں پڑھ دی گئی تھیں۔ شرح ان کی انشاءاللہ تعالی پہلی حدیث کی کریں گے اور اس کے بعد دوسری حدیث کی۔ ان میں سے ہمارے پاس بعض حدیثیں، بالخصوص حدیث نمبر 3 صحیح سند حدیث تھی، اور اسی طرح سے بقیہ جو حدیث ہیں وہ ایک دوسرے سے مطابقت کی وجہ سے ضعف کا جبران ہو جاتا ہے، اور عقلی براہین پر اترنے کی بنیاد پر بھی اس کا جبران ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 1 میں باب نمبر 3 انہ لا یعرف الا بہ، کہ اللہ کو نہیں پہچانا جا سکتا سوائے اسی کے ذریعے سے۔ اس کی حدیث نمبر 1 میں امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، اعرف اللہ باللہ، اللہ کو پہچانو اللہ ہی کے ذریعے سے، والرسول بالرسالہ، والرسول رسالت کے ذریعے سے پہچانا جائے گا، وَأُولِي الْأَمْرِ بالامر بالمعروف والعدل والاحسان، 3 چیزیں بیان کی۔ اولی الامر یعنی تمہارا حاکم، امر حکومت جس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا کہ وہ حاکمیت کرے، حکومت کو حاصل کر کے اس کو پہچانو 3 چیزوں سے، معروف کا امر کرتا ہے، اور عدل کو قائم کرتا ہے، اور احسان کرتا ہے۔ پھر اس میں آگے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بات بیان کی ہے کہ اعرف اللہ باللہ سے کیا مراد ہے، لیکن اسی ضمن میں ہمارے پاس ایک بحث چل نکلی، اور اس کو انشاءاللہ تعالی ہم چند دروس میں کوشش کریں گے کہ اختتام پذیر کریں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی کنہ معرفت تو نہیں حاصل ہو سکتی، تمام معرفت، کنہ معرفت، کیونکہ کوئی بھی ذات اللہ سبحانہ وتعالی کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور کسی کا بھی علم اللہ سبحانہ وتعالی کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت اپنی استطاعت کے مطابق اور اپنی نفسانی ظرفیت، اپنی وجودی ظرفیت کے مطابق کر سکے، یعنی ایک برتن میں پانی اتنا ہی سموئے گا کہ جتنی اس برتن میں گنجائش موجود ہے، جتنی اس برتن کی ظرفیت ہے۔ اسی طرح سے انسانی روح کے اندر، انسانی وجود کے اندر جتنی ظرفیت موجود ہے، جتنی استطاعت موجود ہے، جتنی وسعت موجود ہے، اس کے مطابق وہ حقائق کو اور معرفت الہی کو لے سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ جس کو معرفت عطا کی، یعنی جس کی وجود کی حدود وہ انتہائی وسیع اور عریض ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالی کے بعد جس کی وسعتیں، جس کی قدرت اور جس کا احاطہ اشیاء کے اوپر وہ سب سے وسیع تر ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، امیر المومنین علیہ السلام، و چہاردہ معصومین علیہ السلام، اگر سب کو شمار کیا جائے، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، یعنی ائمہ اطہار علیہ السلام و انبیاء علیہ السلام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اتباع میں یا ان کے ساتھ جن کو شمار کیا گیا ہے اس باطنی حقیقت کے اعتبار سے، وہ امام علی علیہ السلام ہیں۔ ان کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کریم نے واضح بیان کیا ہے کہ ان کی جو وسعت ہے، جو ان کی قدرت اللہ تعالیٰ نے انہیں دی ہے، اور جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کا احاطہ اشیاء کے اوپر قرار دیا ہے، اس کو تعبیر کی ہے قاب قوسین او ادنا۔ قاب قوسین اور ادنا، اس سے مراد جو ہے علماء بیان کرتے ہیں وہ یہی والا اشارہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ جیسا کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ تو لامحدود ہے، اس کے علاوہ جتنی ہستیاں وہ محدود،
تو اللہ نے اپنے بعد جس ذات کو سب سے زیادہ وسعت کے ساتھ، سب سے زیادہ قدرت والا ولایت دے کے جس ذات کو خلق فرمایا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کی کس قدر وسعتیں ہیں وہ ہم کسی صورت بھی نہیں جان سکتے سوائے اس تعبیر کے کہ اتنے قریب کے قاب قوسین او ادنا، جیسا کہ 2 کمانوں سے بھی کم فاصلہ رہ گیا ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ذات جس قدر وسعت کے ساتھ خلق ہو سکتی تھی وہ خلق ہوئی، اور وہ ذات کون ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ہمراہ ان کی اتباع میں امیر المومنین علیہ السلام و 12 ائمہ علیہ السلام۔ مکتب تشیع میں جو انبیاء علیہ السلام سے فضیلت کا پہلو ہے ائمہ اطہار علیہ السلام کا، وہ اسی جانب سے ہے، حقیقت میں وہ ولایت کی جانب سے ہے، وہ منصب کے اعتبار سے تو نہیں ہے۔ نبوت اور رسالت اور امامت کے مناصب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کئی ہستیوں کو عطا کیے ہیں، لہذا وہ ولایت کے اسی پہلو کی جانب سے ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ شمار ہوتی ہیں ہستیاں، اور اس میں کوئی اور بھی نہیں شامل، ان 4 معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی شامل نہیں ہے، فقط یہ 4 معصومین، اگرچہ بہت بلند منزلت ہے بقیہ کی بھی، جیسے حضرت عباس علیہ السلام ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام، جناب معصومہ قم سلام اللہ علیہا، یا ان سب شخصیات سے بالاتر انبیاء علیہ السلام ہیں، کہ ان 4 معصومین علیہ السلام کے بعد مکتب تشیع میں اکثر کا قول یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام ہیں، اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ 12 ائمہ علیہ السلام آیا ایک ہی منزلت کے ہیں یا ان میں بھی فضیلت کے اعتبار سے تفاوت پایا جاتا ہے، یہ علم کلام کی ایک الگ بحث ہے، لیکن یہاں پہ یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ معرفت اللہ تعالیٰ نے ہر ذات کو اس کی استطاعت اور اس کی ظرفیت کے مطابق دی ہے، ظرفیت وجودی، اس کے وجود میں کتنا، یعنی وہ تو بحر بے کراں لامحدود ایک فیض چل رہا ہے، اس فیض سے محدود جو ذات ہے وہ کتنا مستفیض ہوگی، وہ اتنی ہی مستفیض ہوگی جتنی اس کی استطاعت اور اس کی ظرفیت موجود ہے۔ جیسے برتن میں ظرفیت ہے، سامنے سمندر ہے، تو سمندر تو برتن کے اندر نہیں سمو سکتے ہم کہیں گے کہ اگر تم نے سمندر سے زیادہ استفادہ کرنا ہے کہ جس کی حدیں ہمیں تا حد نگاہ پھیلی ہوئی ہیں اور کوئی حد ہمیں نظر نہیں آ رہی، کہ ہم اپنی زبان میں ایک مجازی طور پہ کہہ سکتے ہیں، غیر حقیقی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ سمندر جس کی لا حد لہو، کہ اس کی حد ہمیں مثلا دکھائی نہیں دے رہی، تو اس سے استفادہ کتنا کریں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم اپنی ظرفیت کو بڑھاتے چلے جاؤ، جتنا تم اپنی وجودی وسعت کو بڑھاتے چلے جاؤ گے اتنا اپنے اندر سمو سکتے ہو۔ یہ وہ بنیادی وجہ ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام لوگوں کے عقول کے مطابق گفتگو کرتے تھے، معارف کے مطابق نہیں۔ معارف میں تو گہرائی در گہرائی ہے، کیونکہ وہ تو لا حد لہو ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کوئی حدود ہی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی آپ کسی بھی چیز کی حدود کو آپ معین نہیں کر سکتے، نہ ذات کی حدود، نہ صفات کی حدود، اور ذات اور صفات کو اگر آپ متصف ذات کو صفت سے کریں تو افعال ہمارے پاس ہیں، آثار ہمارے پاس ہیں، اس کی حدود بھی آپ محدود نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ کے آثار اور افعال کو بھی آپ محدود نہیں کر سکتے۔ لہذا یہاں پہ یہ بات ہمارے سامنے آئے گی کہ اب یہاں پہ ظرفیت جتنی بڑھتی چلی جائے اتنا استفادہ کر سکتا ہے، اس لیے اگر ہمارے معاشرے میں ایک فرد آئے اور آپ اس سے گفتگو کریں تو اس کو پہلے جاننے کی کوشش کریں کہ اس کے دائرہ وسعت کتنی ہے معلومات کی، یا اس کے اندر ایک بات کو برداشت کرنے، حمل کرنے، لینے، اختیار کرنے کی، ایک بات کو اختیار کرنے کی وسعت کتنی ہے، اس کے پھر ذہن کے مطابق بات کریں، اس کے مطابق بات نہ کریں کہ جو ہمارے پاس محدود علم موجود ہے، اگر اس کے مطابق کریں گے ممکن ہے اسے کوئی بات سمجھ نہ آئے، اس کے مطابق کریں کہ جو اس کی سطح ذہنی کے مطابق ہے۔ یہ ایک تو ہمارے پاس دینی طریقہ کار ہے جو سیرت انبیاء و ائمہ علیہ السلام سے سامنے آتا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، تبلیغ کا طریقہ کار بھی یہی ہے۔ تبلیغ میں آپ نے اس طرح آشکار کر کے بیان کرنا ہے کہ اس کو فہم حاصل ہو جائے، سمجھ آ جائے،
ایسا نہیں ہے کہ آپ اسے اصطلاحات کی دنیا میں یا تیزی سے زبان کی تیزی کے ساتھ یا ایک واقعے کے ضمن میں ذیل میں بیان کر دیں اور اپنے طور پہ سمجھے میں نے بیان بھی کر دیا اور اگلا اپنے اعتقادات کے مطابق نعرہ حیدری بھی لگا رہا ہے. تو یہاں پہ یہ تبلیغ نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنے نظریے کے مطابق اور اپنے اسی تصور کے مطابق جوش میں آ رہا ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپنے مطابق اس کو مطالب بیان کر رہا ہوں. اور حقیقت یہاں پہ کیا ہے کہ جب آپ اس کی سطح فکری کے اوپر لے کے آئیں گے، سطح فکری پہ لانے کے لیے آپ کو مثالوں کا سہارا لینا پڑے گا، ممکن ہے اشعار کا سہارا لینا پڑے، ممکن ہے اس کے پہلے احساسات جگانے پڑیں اور احساسات کو تعقل کے ساتھ آپ کو ربط دینا پڑے، اور وہ احساسات کی حرارت کی بنیاد پہ اسے قبول بھی اس وقت جذبات سے کر. مثلا قربانی دینی چاہیے امام حسین علیہ السلام کے لیے، مصائب پڑھتے ہوئے قربانی کا آپ اس کو جب یہ بات یاد دلائیں گے یا اس کی طرف توجہ دلائیں گے، اس کا نفس اندر سے ایک آمادگی کا احساس پائے گا، وہ اپنے نفس کے اندر اپنے آپ سے باتیں کرتے ہوئے کہے گا کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے، اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے گا. لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ بحث جو ہماری ہے کہ اللہ کی کتنی معرفت حاصل ہو سکتی ہے، حق معرفت کا تو امکان نہیں ہے، احتمال نہیں ہے کہ حق معرفت حاصل ہو جائے. حق معرفت یعنی کنہ معرفت، حقیقت معرفت اس معنی میں کہ تمام حقیقت الہی جو ہے وہ کسی کی شناخت میں آ جائے، کیونکہ محدود ذات اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اس ذات کا فہم حاصل کر سکتی ہے. آپ مثال کے طور پہ سمندر میں جائیں اور سمندر کو جاننے کی کوشش کریں، معرفت حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو کتنی معرفت حاصل کر لیں گے اس دائرے میں جہاں تک آپ نے گردش کی ہے، یا پورے کے پورے سمندر کو آپ گھیر لیں گے؟ یقیناً جس دائرے میں آپ گردش کر پائے ہیں. یہاں پر بھی آپ کی عقل و فکر اور تزکیہ نفس کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کی وجہ سے جو وسعت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، جو ظرفیت آپ کے اندر پیدا ہو گئی، جو طلب آپ کے اندر ابھری تھی، اسی دائرے میں آپ کو معرفت حاصل ہوگی. لہذا کل معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، کنہ معرفت حاصل نہیں ہو سکتی کسی بھی ذات کے لیے نہیں. مثلا سب سے زیادہ کس کو معرفت حاصل ہے؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم و امیر المومنین علیہ السلام، ائمہ اطہارہ علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کو سب سے زیادہ معرفت حاصل ہے. اس سب سے زیادہ معرفت سے کیا مراد ہے کہ محدود ذات پوری لامحدود ذات کا معرفت کے اعتبار سے احاطہ کر گئی؟ تو ایسا ممکن نہیں. احادیث اہل بیت علیہ السلام میں واضح طور پہ انکار ہے. لیکن یہ بھی نہیں ہے کہ بہت نچلی سطح پہ معرفت کے لے آئیں، یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ عام بندے کے درجے کے اوپر کھڑا کر دیا جائے، یا فرشتوں کو ان سے زیادہ بہتر اور افضل آپ قرار دینا شروع کر دیں. نہیں، بشر فرشتوں سے افضل ہے. بشر سے مراد یہی ہستیاں ہیں، انسان کامل سے مراد یہی ہستیاں یعنی انبیاء و ائمہ علیہم السلام ہیں. یہی ہستیاں اصل پیش نظر ہیں. اور یہ جو مختص ہے معرفت کا حصہ، بس اس کا یہ مطلب ہے ان کی ذات کا مختص حصہ ہو جائے گا. ایک وہ حصہ ہے معرفت کا انبیاء و ائمہ علیہم السلام کا کہ جو ان کی ذات کے ساتھ مختص ہے، غیر معصوم ادھر شریک نہیں ہے اس میں. یعنی جو ولایت کی اس مرتبے پر نہیں ہے وہ اس کے ساتھ شریک ان میں نہیں ہے. درست. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے، یا وہ ہستی جانتی ہے کہ اس کی معرفت کتنی ہے، یا اس مرتبے پر جو دیگر ہستیاں ہیں وہ جانتی ہیں کہ اس کو کتنی معرفت حاصل ہے. جیسا کہ یہ آپ نے جملات سنے ہوں گے ہماری کتب میں آئے ہیں کہ معنی کے اعتبار سے وہ صحیح بن جاتے ہیں، اگر سند کے اعتبار سے اعتراض بھی پیدا ہو، کہ ما عرف اللہ الا انا وعلی، کہ اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا میرے اور علی علیہ السلام کے علاوہ. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے. لیکن یہ کون سی معرفت ہے؟ وہ معرفت جو ان کے مرتبے کے ساتھ مختص ہے. اسی طرح سے پھر اس ذات کو کون پہچانے گا؟ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو مختص معرفت حاصل ہے، اس کا علم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وسعت معرفت حاصل ہے، اس کو کوئی اور جان سکتا ہے سوائے اس ہستی کے کہ جو اس مرتبے پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ولایت کے مرتبے پہ، نبوت اور رسالت پہ نہیں. جیسا کہ یہ بعض وہابی حضرات یا متعصب حضرات تشیع کے اوپر الزام تراشی نعوذ باللہ کرتے ہیں،
کیونکہ ہم نبوت اور رسالت میں کسی کو بھی ائمہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک فرد کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی نہیں قرار دیتے، نعوذ باللہ، رسول نہیں قرار دیتے، نعوذ باللہ۔ یہ ضرور قرار دیتے ہیں کہ کار نبوت میں، یہ انجام دہی میں اس طور پہ شریک رہے کہ دین کا علم اور پرچم گاڑیں، لیکن جب ہم ولایت کی بات کرتے ہیں، باطنی حقائق کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ بات ہماری جدا ہے۔ جیسے جناب مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے افضل ترین قرار دیا، یہاں تک کہ جناب زکریا علیہ السلام آتے تو حیران ہو جاتے ان کی منزلت کو دیکھ کے۔ جیسے قرآن کریم میں وارد ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے لیے رزق کا اہتمام کرتا، تو زکریا علیہ السلام نے کیا کہا کہ کہاں سے آپ کے لیے آ رہا ہے؟ الگ کمرے میں فلم بنانے والوں نے تو مالٹے، کیلے اور سیب وغیرہ رکھ دیے نا، اس سے مراد ان کی معنوی رزق ہے۔ جیسے مفسرین نے آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ تعالیٰ یا دیگر بزرگان ذکر کرتے ہیں کہ اس سے معنوی رزق ہے۔ وہ مرتبہ اور بلندی دیکھ کے جناب زکریا حیران ہوتے کہ کس قدر یہ بلندی کے اوپر باطنی طور پہ یا ولایت کے اعتبار سے جا رہے ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کے مرتبے کے اوپر شمار ہوتی ہیں، اور کسی بھی بشریت کی اس تاریخ میں، نہ ماضی میں، نہ حال میں، نہ مستقبل میں کوئی ایسا آ سکتا ہے جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مرتبے کے اوپر خواتین میں سے شمار ہو سکے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو حجت الکبریٰ اسی لیے کہا گیا، حجت اللہ الکبریٰ، کہ اللہ کی سب سے بڑی حجت ہے۔ خلاصہ کلام یہاں پہ پھر حدیث کا دوسرا حصہ بھی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ ما عرف علی الا اللہ و انا، کہ اللہ کے علاوہ اور میرے علاوہ علی علیہ السلام کو کسی نے نہیں جانا۔ اور اپنے بارے میں کہا کہ ما عرفنی الا اللہ و علی، کہ علی واللہ، اللہ اور علی کے علاوہ کسی نے مجھے نہیں پہچانا۔ یہ وہ مختص معرفت کی بات ہے کہ جو توحیدی معرفت اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو دی، اور ان کے مرتبے کے اوپر کوئی اور ان کے ساتھ شامل نہیں ہے، وہی ایک دوسرے کی پہچان اس حوالے سے رکھتی ہیں۔ اور انبیاء علیہ السلام بھی اسی طریقے سے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے انتہائی اوج کی معرفت عطا کی، انتہائی وسیع معرفت عطا کی، وہ بھی ان کی ذات کے ساتھ مختص ہے۔ اس کو وہی جان سکتا ہے کہ جو ان کے ہم مرتبہ ہے۔ جیسا کہ یعقوب علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یوسف علیہ السلام کس مرتبے پر ہیں، بھائیوں کو پتہ لگ سکتا تھا، ان کے بھائی تو عام بندے تھے، لہٰذا وہ نہیں جان سکتے تھے کہ یوسف علیہ السلام کی معرفت کا کیا درجہ ہے، ان کی وجود کی وسعتیں کیا ہیں، کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہے۔ چونکہ یعقوب اس منزلت پر تھے، اس لیے وہ جانتے تھے اس منزلت کے افراد کو۔ تو یہ ہمارے پاس کلام کا خلاصہ کلام یہ نکلا کہ معرفت الہی سے کبھی بھی یہ ذہن میں نہ لائیں کہ اچھا میں نے یہ حدیث پڑھ لی ہے اور حدیث کو میں نے بزرگ ترین علماء اور شارحین کی زبانی جتنا سمجھ سکتا تھا سمجھ لی ہے، تو اب میں بھی ان کے ساتھ اس جگہ کے اوپر شریک ہو گیا اور اس سے زیادہ کوئی معرفت الہی موجود نہیں ہے۔ ایسا قطعاً نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی جو بھی حدیث یا آیت یا روایت پڑھتا ہے، وہ اس آیت اور روایت سے کتنا اخذ کرتا ہے جتنا اس کے وجود کے اندر ظرفیت موجود ہے، جتنے اس کی وجودی حدود موجود ہیں، جتنا اس کے اندر سما سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے سما زیادہ سکتا ہے، لیکن اس نے طلب بھی بہت قلیل کیا ہے۔ عوام الناس میں زیادہ تر، اور ہمارے ہاں بھی حوزہ علمیہ میں بھی چونکہ یہ موضوعات تدریسی نہیں ہیں، حوزہ علمیہ کے نصاب کا حصہ نہیں ہیں، اس لیے اس کو جدا طور پہ بعض علماء ہی پڑھ پاتے ہیں، اکثر بیشتر اس سے محروم رہ جاتے ہیں، تو طلب نہیں کر پائے۔ جب طلب نہیں کر پائے تو وہاں پہ خلا بھی باقی رہ گیا۔ مثلا ایک حد اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرار دی ہے، لیکن ہم نے اس حد کا صرف ایک کونا پر کیا ہے۔ اس سے مراد آپ اس طرح بھی لے سکتے ہیں، ہمیں توحید سے مربوط کتنی آیات اور احادیث یاد ہیں۔ اپنی ہم معلومات کا ذخیرہ اگر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بالفرض ہمیں، بالفرض آپ سے ایک فرضی مثال ہے کہ آپ کو مثلا 1 ایکڑ زمین دی ہوئی ہے آپ کے نفس کو، اس میں آپ نے کتنی بھری ہے جگہ،
کتنی آیات اور احادیث ہیں، پھر ایک حدیث سے آپ نے کتنی وسعتیں ادھر پیدا کی ہیں اپنے وجود میں، ایک آیت کے اوپر غور و فکر کر کے کتنی آپ نے اس کے اندر وسعتیں جنم دی ہیں، تزکیہ نفس کر کے کتنی معلومات لی، اپنے نفس کا حصہ کتنی امور کو قرار دیا۔ تو آپ یہاں پہ اس بات کا ہم سب اعتراف کریں گے اپنے پورے وجود کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے جو حد ہمیں دی تھی اس کا کچھ حصہ بھی ہم پر نہیں کر سکے توحیدی معلومات سے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، چونکہ ہم نے ہر شے سے وابستہ ہو کے توحیدی معلومات کو پر کرنا تھا، کائنات سے وابستہ ہو کے توحیدی معلومات پر کرنی ہے اپنے وجود میں، قرآن سے وابستہ ہو گیا، ائمہ اطہار علیہ السلام سے تعلق جوڑ کے ہم نے کیا پر کرنا ہے کہ اپنے اندر وجودی اللہ کی معرفت کو اپنے وجود کے اندر برپا کرنا ہے جتنی ہمارے اندر وسعت ہے۔ لہٰذا یہاں پہ ایک بڑا مسئلہ یہی ہے۔ یہاں سے چند چیزیں ہمارے لیے نکات کی صورت میں آشکار ہو جاتی ہیں۔ یہ پوائنٹس جو ہیں یہ ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، اور اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالی آگے ہم پڑھیں گے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی کنہ معرفت و حقیقت، تمام حقیقت معرفت کسی کو بھی حاصل نہیں ہو سکتی، اس کا امکان نہیں ہے کہ حق معرفت اللہ تعالیٰ کی حاصل ہو جائے۔ دوسرا ہمارے پاس ہے نقطہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو اس کی وجودی وسعت اور وجودی گنجائش کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اپنی معرفت رکھی ہے۔ اب وہ طلب جتنی کرے گا اتنی ملے گی، جتنی طلب کرے گا ملے گی، یعنی گنجائش ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے وجود میں رکھی ہے۔ مثلا میں تزکیہ نفس کروں، بھاگ دوڑ کر کے دین کی معرفت حاصل کروں، تقاضا اللہ تعالیٰ سے کروں، تو میری ایک حد اللہ نے وجود کی قرار دی ہے۔ وہ جو وجودی حد میری قرار دی ہے اسی کے دامن میں اور اسی کے دائرے میں میں طلب کروں گا تو مجھے وہ معرفت ملے گی۔ اور اس اعتبار سے سب سے زیادہ کس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وسعت عطا کی ہے، کس کی ذات کو وسعت عطا کی ہے، اور اتنی وسعت کہ قریب اللہ تعالیٰ نے اپنے قرار دیا ہے۔ قاب قوسین او ادنا، یہ تعبیر چھوٹی نہیں ہے، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ کے پاس تھا اگر کسی کو اللہ نے دینا تھا اور کسی کو مل سکتا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے ذات خلق کی، جس کو اگر ہم ایک انتہائی غلط جملے کے ساتھ بولیں، انتہائی غلط جملہ جو کہ اصلاً توحید کے منافی ہے لیکن سمجھانے کی غرض ہے۔ بعض ایسے جملات ہوتے ہیں کہ جو انسان کو ایک نوع فہم عطا کرتے ہیں، کیونکہ وہ وسعتیں تو ہم نہیں حاصل کر سکتے لیکن ایک نوع فہم عطا کرتے ہیں۔ بعض علماء نے یہ بیان کیا، اپنا میرا جملہ نہیں ہے، انہی کی نقل آپ کی خدمت میں ان کے قول کو نقل کیا جا رہا ہے۔ اگر اس پہ کوئی اعتراض بنے تو ان کے قول پہ اعتراض بنتا ہے، کیونکہ توحید سے سازگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا جیسا اگر خلق کیا ہے تو وہ ایک ہی ذات کو خلق کیا ہے، اپنا جیسا، اس لیے قاب قوسین و ادنا کی یہاں پہ تعبیر ہے۔ کامل تو اللہ تعالیٰ جیسا کوئی نہیں خلق ہو سکتا، ایک وقت میں دو اللہ نہیں ہو سکتے، صحیح ہے۔ قاب قوسین و ادنا قرآن کریم کی آیت ہے نا، سورۃ النجم کی، تو اس میں آپ دیکھیں کہ قوسین اور قاب قوسین یہ کمان کو کہتے ہیں، کمان کے دو سرے ہوتے ہیں نا، کہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، اس سے بھی کم فاصلہ۔ معراج کے حوالے سے اسے ذکر کیا جاتا ہے، اس کا جو پس منظر یا سیاق بیان کیا جاتا ہے وہ یا شان نزول وہ معراج کے واقعہ ہے، تو دو کمانوں کے سروں میں جو ہے فاصلہ اس سے بھی کم رہ گیا۔ بس فاصلہ ضرور رکھنا چاہیے، فاصلہ ضرور ہے۔ وہ فاصلہ کیا ہے؟ ایک لامحدود ہے، ایک محدود ہے، ایک عطا کرنے والا ہے، ایک لینے والا ہے، ایک محتاج ہے، ایک غنی ہے۔ یہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کی توحید کا ہمیں معرفت اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے کہ ایک غنی مطلق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اصلاً محتاج نہیں ہے۔ اور دوسری کیا ہے؟ محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس سب چیزیں ذاتی ہیں، اس کی ذات کا تقاضا ہے کہ اس سے وہ جدا کبھی نہیں ہو سکتی، وہ اس نے کسی سے لی نہیں ہے۔ لیکن غیر اللہ میں سے جو جتنی بھی وسعت پیدا کر لے اس نے کس سے لی ہیں؟ اللہ سے لی ہیں۔ ہر دینے والا جب دے دیتا ہے تو کمی کا احساس کرتا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کو جملہ ہے، ہر دینے والا جب دیتا ہے تو کمی کو پاتا ہے،
سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ وہ جتنا بھی عطا کر دے اس کے پاس ایک ذرہ کمی نہیں ہوتی، ایک ذرہ بھی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ عطا کر دے، امیر المومنین علیہ السلام کو جو کچھ عطا کر دے اس کے پاس کمی نہیں ہے۔ بقیہ جو ہیں وہ اس طریقے سے نہیں ہے، یہاں سے اللہ کی طرف سے اگر عطا ہوتا جائے گا پھر کمی نہیں آئے گی، ورنہ دے دے تو پھر کمی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عنایت ہے، اور اللہ کے علاوہ جو بھی نہ دے بخیل شمار ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ جو بھی نہ دے وہ بخیل شمار ہوگا سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اگر وہ کسی کو نہیں دیتی تو اس میں اللہ کی جانب سے نہیں رکاوٹ۔ مد مقابل یعنی سمندر تو دینا چاہتا ہے کہ میرا وجود تم اپنے اندر سمو لو، اس کے اندر ظرفیت ہی نہیں ہے، اس برتن کو آپ کتنا وسیع کر لیں گے؟ بالآخر وہ ایک حد ہے، اس کے بعد ختم ہے۔ برتن کہے گا میرے اندر حد نہیں ہے، لیکن وہ فیض اللہ محدود، فیض مطلق جو ہے وہ ایک نو جاری ہے۔ لہذا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ جو بھی نہ دے وہ بخیل ہے۔ لیکن اللہ کی ذات، یہ بھی امام علی علیہ السلام کا نہج بلاغہ میں جملہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر عطا نہیں کرتا تو کس کا قصور ہے؟ مد مقابل کا قصور ہے۔ ہاں یہ خداوند متعال نے پھر ضابطے بنائے ہیں بقیہ ہستیوں کے لیے بھی، لیکن اللہ کی طرف سے اگر اس کو جاری کیا جائے تو تب ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ نے اس دوسرے نقطے میں ایک اہم پہلو کو دیکھا کہ جو در حقیقت عرفاء نے ذکر کیا ہے، مکتب تشیع میں احادیث کی بنیاد پر چونکہ آیا ہے، اس لیے جو عرفان اور فلسفہ کو نہیں بھی مانتا وہ اس معنی کا معتقد ہے، سوائے ان قلیل افراد کے کہ جو اس موضوعات کے اوپر احتیاط کو بالخصوص بالا تر قرار دیتے ہیں، جیسے شیخ قاسم محسنی صاحب ہیں، افغانستان کے معروف مجتہد گزرے ہیں، یا اسی طریقے سے ابھی بھی موجود ہیں عراق اور نجف میں بعض بزرگ شخصیات، وہ احتیاط کے دامن کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، حتیٰ کہ اس مسئلے کے اوپر بھی وہ اسے کہتے ہیں قول نادر، مشہور کے مقابلے میں شاذ اور نادر قول۔ لیکن ہمارے پاس چونکہ احادیث ہے، جیسے زیارت جامع کبیرہ ہے، اب زیارت جامع کبیرہ چونکہ امام نقی علیہ السلام سے ہے، اس لیے اس کا اعتماد ایک بڑی حد تک بڑھ جاتا ہے، یا اس طرح سے اور کئی ہمارے پاس احادیث، زیارت جامع صغیرہ جو کہ بالکل صحیح سند ہے، اس میں بھی اس طرح کے کلمات وارد ہوئے، اور اس طرح کی کئی احادیث ہمارے پاس موجود ہیں۔ خلاصہ کلام، چونکہ مکتب تشیع میں احادیث ہمارے پاس آ گئیں، اس لیے یہ جو بلند مرتبہ ہے جسے مرتبہ خطیر کہا گیا ہے، مرتبہ خطیر، کیونکہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم قاب قوسین و ادنیٰ کی منزل کے اوپر ہیں تو ان کی اتباع میں ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ہیں، یہ ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں۔ یہ نبی اور نبوت، رسالت اور امامت وہ اس دنیا میں منصب الہی ہیں، نبی نہیں ہیں ائمہ اہل بیت علیہ السلام۔ اگر کوئی نبی مانے دائرہ اسلام سے خارج ہے، رسول نہیں ہے، انبیاء ائمہ اطہار علیہ السلام رسول نہیں ہے اگر کوئی مانے دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور ائمہ اطہار علیہ السلام اللہ بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب اس معنی کو سمجھنے کے لیے کہ یہ جو مقام ولایت ہے جسے اتم ترین و اکمل ترین مرتبہ بشریت یا مرتبہ انسانیت قرار دیا گیا، اتم و اکمل مرتبہ انسانیت، سارے انسان ہیں لیکن اپنے مرتبے کے انسان ہیں، سب سے اکمل و اتم و جامع ترین جو مرتبہ ہے وہ مرتبہ انسانیت، وہ یہی مرتبہ ہے جس میں پورے کے پورے مرتبہ انسانیت کے تمام مراحل کو طے کر کے یہ ہستیاں موجود ہیں۔ تو یہ فضیلت کا ایک معیار، حتیٰ کہ تصوف میں اہل سنت بھی اسی نظریے کے قائل ہیں، ایسا نہیں ہے کہ شیعہ فقط اس کے قائل ہیں، تصوف میں انسان کامل کے عنوان سے اور ولایت مطلقہ یا حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے جو وہ بیان کرتے ہیں وہ بھی یہی ایک پہلو پایا جاتا ہے۔ اسی لیے عرض کیا کہ بعض علماء اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ یہ جو باطنی ولایت ہے، اس باطنی ولایت میں یہ ہستیاں بالعرض ہیں، یعنی نور واحد ہونے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو نہیں ہے کہ سورج کی طرح ساری کرنیں ایک کے اندر ضم ہو گئیں، ایک باطل معنی ہے، اور معنی سازگار بھی نہیں ہے ان ہستیوں سے۔ یہ یعنی یہ جملہ تو آپ سنتے ہوں گے، احادیث میں وارد ہوا اگرچہ سندن
ضعیف احادیث ہیں، لیکن معنی کا جبران عقلی براہین کی بنیاد پہ اور دیگر آیات روایات کی بنیاد پر ہو جاتا ہے کہ کلنا محمد سے مراد کوئی نبوت اور رسالت تو نعوذ باللہ نہیں ہے، جیسے کہ بعض نے یہ اتہام لگایا تشیع پر، اصلاً تشیع اس بات کی قائل نہیں ہے۔ ان سے کہیں کہ یہ والی باتیں آپ اپنی نہ کلامی کتابوں سے سمجھ سکتے ہیں، نہ وہ خشک محدثین کی باتوں سے سمجھ سکتے ہیں، نہ مفسرین کی تفسیر سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر یہ جو ہمارے ہاں بعض احادیث آئی ہیں اس کو آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے تصوف کی طرف نگاہ کریں۔ تصوف میں اہل سنت نے، البتہ تصوف سے مراد اہل علم صوفیہ ہیں، وہ جاہل گمراہ بدعتی یہ زال مزل گمراہ کرنے والے صوفیہ مراد نہیں، اہل علم صوفیہ جس طرح سے ابن عربی ہیں یا ان کا مکتب ہے، ان کے مکتب میں یہ حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آشکار طور پر بیان کیا گیا ہے۔ اس مرتبے سے وہ پتہ لگتا ہے۔ نور واحد سے علماء کیا کہتے ہیں؟ یہ آیت اللہ علامہ حسن زادہ عاملی رحمۃ اللہ علیہ کے بزرگ شاگردان جو 80 سال یا 80 سے اوپر سال تک پہنچ چکے ہیں، یعنی اپنی زندگی میں تمام سرمایہ معنویت و مراحل زندگی کو اخذ کر چکے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے بعض اساتذہ کا کہ نور واحد سے مراد ہے ایک مرتبے پہ ہونا، باطنی ولایت کے اعتبار سے ایک مرتبے کے اوپر ہونا، وَإِلَّا نور واحد جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ نور اس وقت اندھیرا ہی وجود نہیں رکھتا تھا کہ آپ روشنی کی بات کریں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ اگر روشنی نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اندھیرا، یعنی کچھ بھی خلقت نہیں تھی، صرف پنجتن تھے، تو کیا ہمیں سمجھ آتا ہے؟ چھٹان اندھیرا تھا ساتھ ان کے، اس لیے اس اندھیرے میں یہ چراغ جل رہے تھے۔ یہ کہیں پہ آیا کہ چھٹا اندھیرا تھا؟ اندھیرا تو خود اللہ کی مخلوق ہے نا، اسی لیے تو اگر یہ مخلوق نہ ہوتا تو ایسی دوربینیں اور ایسے آلات نہ ایجاد ہوتے کہ جو اندھیرے میں بھی دیکھ سکتے۔ آج کے دور میں تو بڑے پیمانے پہ ہے کہ وہ ٹارگٹ کرتے ہیں، بمب وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے چلتا ہے اور وہ اندھیرے میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ جا کے اسے ٹارگٹ کرتا ہے، یا ہزاروں کلومیٹر دور انسان کو نظر آ رہا ہے یہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے۔ خیر، مراد یہ ہے کہ یہ ہستیاں اس حد تک ہم قاب قوسین او ادنا کی تعبیر سے سمجھ سکتے ہیں، اور غلط تعبیر اگر استعمال کرتے ہوئے ایک سمجھانے کی خاطر کہ ذہن کو اس طرف پہنچایا جائے کہ پھر آپ فاصلہ کیسے برپا کریں گے، آپ کہیں گے کہ ایک خالق ایک مخلوق ہے، ایک معبود ہے، ایک عابد ہے، ایک رب ہے، اللہ کی ذات رب ہے، وہ مربوب ہے، ایک غنی ہے اور ایک محتاج اور فقیر ہے۔ یہ بہت بڑے فرق ہیں، یہ چھوٹے فرق نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وسعتیں کیا عطا کی ہیں، قاب قوسین اور ادنا۔ یہ ہمارے پاس دوسرا پہلو آ گیا، اس لیے ہم یہ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتے کہ انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے پاس اللہ کی معرفت کا کیا درجہ موجود تھا، کیا وسعتیں موجود تھیں۔ اصلاً ہمارے امکان سے یہ بات بھی باہر ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی کنہ معرفت سب کے امکان سے باہر ہے، چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ اطہار و انبیاء علیہم السلام ہوں، ان کی وسعت کے مطابق ہوگی، اور پھر جو ہم سے بالاتر وسعت رکھتا ہے ہم اس کی معرفت کو نہیں سمجھ سکتے، نہ علماء میں، نہ فرشتوں میں، نہ انبیاء میں، نہ ائمہ علیہم السلام میں، ان ہستیوں میں نہیں سمجھ سکتے۔ ہم کتنا سمجھ سکتے ہیں اپنے دائرے، ہم مرتبہ افراد میں، کہ ہاں یار یہ مجھے پتہ ہے، میرے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، میرا جیسا ہی ہے۔ یعنی بعض کا دعا کے محل میں تھک جائے تو موبائل یوز کرنے لگ جاتا ہے، اس لیے عظمت معرفت توحید کی کتنی ہے اس کو مجھے علم ہے۔ ان آثار سے پتہ لگ جاتا ہے نا کہ کتنا ہے۔ ایک ہے کہ وہ ایسا محاو ہوتا ہے، معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کوئی چیز چل رہی ہے یا نہیں چل رہی، آپ کہیں گے یار یہ مجھ سے بہت آگے ہے۔ لیکن ایک فرد ہے، آپ اس کا ہوا بھی چل جائے اور اڑا کپڑا کسی اور کا ہے، لیکن اس کو پتہ لگ گیا ہاں کسی اور کا کپڑا اڑا ہے، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہماری سطح کی ہم معرفت بندہ ہے، تو ہم ہر شخص اپنی سطح یا اپنے سے نچلی سطح اس کو جان سکتا ہے۔ تیسرا نقطہ اس میں معرفت کے اعتبار سے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو معرفت کا ایک فیض جاری ہے، معرفت
ہے، ہمارے لیے زندگی میں یہ قرار پایا کہ ہم نے اللہ کی معرفت اصل میں حاصل کرنی ہے، اور جتنے بھی اسباب ہیں اس کائنات میں، چاہے ہمارے باطن کے اندر ہوں یا باطن سے باہر ہوں، سب کا ہدف اور مقصد کیا ہے خلقت کا حقیقی معنی میں؟ کہ اس سے ہمیں اللہ کی معرفت حاصل ہو۔ اگر کوئی یہ انجام دینے لگ جائے تو واقعاً یہ بندہ خدا، عبد خدا بننا شروع ہو جائے گا۔ یعنی کائنات پہ ایک دفعہ مثلا میں اپنے بچے کو دیکھتا ہوں کہ یہ میرا بیٹا ہے، ایک دفعہ میں اس ذہن سے دیکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس کا رازق ہے، اس کا رب ہے، اس کا مالک ہے، میں مالک نہیں ہوں۔ میرا تو ایک مثلا باپ کا تعلق ہوگا، میں مالک تو نہیں ہوں اس کا، کیونکہ ملکیت نہیں ہے میری۔ میرا اس کے ساتھ ایک والدین کا تعلق قائم ہو سکتا ہے، لیکن ملکیت کا تعلق قائم نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ آپ کے پاس یہ بات آئی کہ ہر شے کا، حتیٰ اپنی ذات بھی اللہ کی معرفت کا ذریعہ بننا چاہیے۔ من عرف نفسہ عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو جانا اس نے اپنے رب کو جانا۔ کوئی شے ایسی نہیں ہے کائنات کی، حتیٰ شیطان ہے، حتیٰ گمراہ ہے، حتیٰ کافر ہے، وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف نشاندہی کرے گا، رہنمائی ہے اللہ تعالیٰ کی، اگرچہ سارے یکساں نہیں ہیں چیزیں، صحیح ہے۔ گمراہ میں عبرت کی علامت ہے، گمراہ کی گمراہی، خود گمراہی کیسے پتہ لگے گی؟ جب ہدایت پتہ لگے گی۔ کیسے پتہ لگے گا یہ عبادت میں شرک کر رہا ہے؟ جب معبود کی خبر ہوگی تو مشرک کا پتہ لگے۔ مشرک نے بتایا کہ ہاں کوئی ہے کہ جو اس زمین کے اوپر کھاتا مالک کا ہے اور پوچھتا کسی اور کو ہے، پرستش کسی اور کی کرتا ہے، عبادت کسی اور کی انجام دیتا ہے۔ خلاصہ کلام تیسرا نقطہ ہمارے پاس یہ آیا کہ ہر شے جو ہمارے باطن کے اندر ہے یا ہمارے باطن سے باہر ہے، حتیٰ اپنی ذات، وہ معرفت الہی کا سبب قرار پانا چاہیے۔ اگر معرفت الہی کا سبب قرار نہیں پاتی تو یہ ہمارا نقص ہے، یہ غیر اللہ کی طرف ہمارا توجہ کرنا کہلائے گا۔ اگر وہ معرفت الہی کا سبب قرار پاتی ہے تو یہ غیر اللہ کی طرف توجہ اس معنی میں نہیں کہلائے گا کہ یہ دین یا عبادت کو انجام نہیں دے رہا۔ چوتھا نقطہ اس میں ہمارے پاس یہ آتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے اس کے طریقے ہمارے پاس مختلف ہیں، معرفت الہی کے طریقے مختلف ہیں۔ اگر آپ ان طریقوں کو واسطہ اور بالواسطہ کی جہت سے دیکھیں، اگر ان طریقوں کو اللہ سے واسطے کے ذریعے یا اللہ تعالیٰ کے واسطے کے بغیر اس اعتبار سے مد نظر رکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری اللہ ہی نے معرفت کرائی ہے، کیونکہ ہر چیز اللہ نے خلق کی ہے۔ مثلا مجھے خلق کس نے کیا؟ ذات باری تعالیٰ نے۔ مجھے ہدایت کس نے دی؟ حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے۔ میرے توجہ کس نے دلائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ مجھے علم کس نے عطا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے۔ توفیق کس نے دی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ کس ذات نے مجھ کو حجت کی پہچان کرائی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ کس نے میرے لیے وہ حجت قرار دی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ کتاب اللہ نے اتاری، اس کی توفیق اللہ نے عطا کی۔ آپ کہیں گے کہ پھر یہ سارے امور معرفت کے کون حل قرار ہے؟ لہذا واسطہ بالواسطہ کی تقسیم کو اگر صرف نظر کیا جائے تو جو معرفت بھی انسان اللہ کی حاصل کرے گا وہ کس نے کرائی ہے؟ کسی شے نے کرائی ہے یا اللہ نے کرائی ہے؟ کیا ہم ادھر کہیں گے کہ یہ معرفت اللہ تعالیٰ نے کرائی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرائی ہے۔ اسی لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے جو اوپر دوسرا نقطہ میں نے عرض کیا کہ اس رب کی شان کیا ہوگی جس رب کے سامنے محمد و علی علیہ السلام جیسی شخصیات وہ سجدہ ریز ہو جائیں، جس کے سامنے آنے سے وہ ہستیاں جو ہیں خوف کا احساس کرتی ہیں، اس کی عظمت، خوف عظمت ہے، خوف عظمت نہ خوف گناہ، عظمت کا جو خوف ہے، تواضع کرتی ہیں، فقر کا احساس کرتی ہیں جس ذات کے سامنے۔ ایک تو منزلت کعبہ قوسین او ادنا ہے، لیکن جتنا بھی عطا کیا ہے وہ جس کو عطا کیا گیا ہے وہ جانتی ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس ذات کی وجہ سے ہے، اس لیے اس کے احساس فقر کا جو درجہ ہے وہ بھی بقیہ کی نسبت بلند ہوگا۔ مثلا ہمیں احساس فقر اتنا زیادہ کیوں نہیں ہے؟ حجاب در حجاب ہے۔
ان کو احساس فقر بہت ہی زیادہ ہے۔ اس لیے یہ جملات ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام سے حدیث مبارک میں وارد ہوا ہے، ایک شخص آیا، اس نے صرف اتنا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عبداللہ بن سبا کہ خدا اس پر لعنت فرمائے، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ امام علی علیہ السلام رب ہیں۔ تو امام نے جیسے یہ سنا تو اچانک خوف طاری ہو گیا، اور انہوں نے کہا تمہارے اس جملے کی وجہ سے دیکھو میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ اس قدر خوف کا احساس کیا، کہتے تم نے یہ جملہ بول کیسے لیا؟ میں تو اس پہ تعجب کر رہا ہوں کہ یہ جملہ تم نے بول کیسے لیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور رب ہو جائے۔ یہ کیفیت ان ہستیوں کی ہوتی تھی۔ کہتے ہیں کہ خوف کی وجہ سے دیکھو میرے جسم کے بال دکھائے انہوں نے، ہوتا ہے نا شدید خوف کا اچانک احساس ہوتا ہے۔ اب ہمیں اس طرح کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا، بلکہ فضیلت شمار کی جاتی ہے۔ بعض لوگ جاہل اس قدر ہیں کہ وہ اسے نعوذ باللہ فضیلت شمار کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کے پاس نکات ہے کہ اگر ہم واسطہ بالواسطہ کی قید کو ہٹا دیں تو ہمیں سارے کے سارے جتنی بھی معرفت اللہ کی حاصل ہو رہی ہے وہ معرفت ہمیں کون دلا رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات دلا رہی ہے۔ اس مطلب کو بعض احادیث نے ذکر کیا، جیسے یہ پہلی حدیث اسی معنی پر ہے۔ پہلی حدیث آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات بنائی، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں اجسام بنائے اور اجسام کو اپنی طرف رہنمائی کرنے والا بنایا۔ تو انہوں نے واسطہ بالواسطہ دونوں اعتبار سے اس کو بھی کیا قرار دیا؟ اعرف اللہ باللہ۔ لیکن ایک دفعہ اس کا اطلاق خاص معنی میں ہوتا ہے، وہ بھی احادیث میں ہے، ایک عمومی معنی میں اور ایک خاص معنی کیا ہے کہ جس میں اللہ کے علاوہ کوئی بھی واسطہ نہ بنے، صرف اللہ نے اپنی معرفت کرائی۔ یہ مرتبہ بھی انسان کے لیے ہے، یہ مرتبہ فقط معصوم کے لیے نہیں، غیر معصوم کے لیے اللہ نے قرار دیا، اتقوا اللہ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ۔ البتہ تشریحاً جب آپ آئیں گے تو وہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ ہو نہیں سکتا اللہ کی معرفت کسی کو ہو اور اس میں واسطہ یہ ہستیاں نہ قرار پائیں، ہو نہیں سکتا۔ یہ خداوند متعال نے نظام اس طرح رکھا ہے، اور یہ بھی ایک الگ چیز ہے کہ یعنی یہ عرفان کے موضوعات اس میدان میں بن جاتے ہیں۔ لیکن ہم یہ ضرور یہ بات احادیث سے واضح ہے کہ ایسا ہے کہ اللہ کی معرفت ہو اور درمیان میں کوئی بھی واسطہ نہ ہو، نہ کتاب نہ حجت، صرف اور صرف اللہ کی ذات، اور وہ فرد ہے کہ جس کو اللہ نے معرفت کرائی ہے۔ ممکن ہے ہم یہ کہیں کہ یہ نوع معرفت ممکن ہے ہم کہہ سکیں، یا ہمیں پہلی صورت میں یہی سمجھ آتا ہے کہ یہ فقط اور فقط انبیاء و ائمہ علیہم السلام کے ساتھ خاص ہے، بالخصوص نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اتباع میں معصومین علیہم السلام، ان کے ساتھ خاص ہے۔ بقیہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے واسطہ رکھا ہے، یا کتاب کو واسطہ رکھا ہے، یا تزکیہ نفس اور عمل کو واسطہ قرار دیا ہے، یا حجت الہی بالآخر وہ واسطہ رہتی ہی ہے کہ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں تک بھی معرفت کو نہیں پہنچایا